اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بيداد كل ملوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. بسم اللہ اللہ السلام قولوا من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب کو، حاضرین اور غائبین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں کے بار بار اصرار اور بار بار فرمائش پر یہ اذان فقیر چینل پر میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، جس میں مختلف موضوعات پر مختلف قرآنی آیات کی تشریح کے متعلق جو ہے نا ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو ان میں سے آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو جو ہے نا ریکارڈ کی جا رہی ہے، جو کہ حروف مقطعات سے متعلق ہے۔ حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات ایسے الفاظ ہیں، ایسے حروف ہیں جو قرآن پاک کی مختلف سورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے۔ ان حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں پڑھتے ہوئے علیحدہ علیحدہ قطع کر کے پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں 29 سورتوں کے شروع میں آغاز میں یہ جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں۔ ان حروف مقطعات کی تعداد 14 ہے۔ ٹوٹل حروف مقطعات 14 ہے، 14 ہے، اور ان کا استعمال 29 بار ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو ان حروف مقطعات کا سب سے پہلے تو تعارف جو ہے نا اس کے استعمال، اس کے متعلق جو ہے نا بات کر لیتے ہیں۔ حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس الف لام میم ہے، تو اسے ہم الف لام میم لکھا تو اکٹھا ہوتا ہے، لیکن پڑھنا ہم نے علیحدہ علیحدہ ہے، الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ اور میم کو علیحدہ۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس حروف مقطعات قرآن پاک میں کیا ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں۔ 14 حروف مقطعات ہیں جن کا استعمال 29 بار ہوا ہے۔ تو ان کا کن کن صورتوں میں اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو صرف اور صرف ایک حرف پر مشتمل ہے۔ ان حروف مقطعات کی ٹوٹل تعداد 3 ہے جو صرف ایک حرف پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک ہے صاد، یہ سورہ صاد کے شروع آغاز میں استعمال ہوا۔ اسی طرح سے ایک ہے قاف، جس کا استعمال سورہ قاف کے شروع میں ہوا۔ اسی طرح سے ایک ہے نون، جس کا استعمال سورہ قلم کے شروع میں ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو 2 حروف پر مشتمل ہے۔ 2 حروف والے حروف مقطعات کی تعداد 4 ہے۔ ان میں سے پہلا حرف ہے طٰ، یہ سورہ طٰ کے شروع میں استعمال ہوا۔ اس کے بعد طاسین، یہ سورہ نمل کے شروع میں استعمال ہوا۔ اسی طرح سے یاسین، یا اور سین، یہ جو ہے نا سورہ یاسین کے شروع میں استعمال ہوا۔ اس کے بعد ہے حامیم۔ حامیم کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 7 مرتبہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں۔ سب سے پہلے یہ استعمال ہوا سورہ مومن میں، اس کے بعد سورہ فصلات میں، اس کے بعد سورہ زخرف میں، اس کے بعد سورہ دخان میں، سورہ جاشیہ میں، سورہ احقاف میں، اور سورہ شورى میں۔ تو سورہ شورى میں جب یہ استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ عین سین قاف بھی لگا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو 3 حروف پر مشتمل ہے۔ تو 3 حروف پر مشتمل حروف مقطعات کی تعداد بھی 3 ہے۔ سب سے پہلے الف لام میم،
اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں 3 حرف ہیں، الف، لام اور میم. اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ مختلف صورتوں میں 6 صورتوں میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ میں. اسی طرح سے ایک اور ہے 3 حروف پر مشتمل حروف مقطعات میں الف لام را. یہ استعمال ہوا ہے سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ یوسف میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ ہجر میں. تو یہ 5 مختلف صورتوں کے شروع میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور ہے حروف مقطعات تا سین میم. یہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے. اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ 2 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوا ہے، ایک سورہ شورى، اس کے بعد سورہ قصص. کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو 4 حروف پر مشتمل ہے. 4 حروف پر مشتمل حروف مقطعات جو ہے نا ان کو اگر دیکھیں ان کی تعداد ہمارے پاس 2 ہے. 2 ایک ہے الف لام میم صاد. اس میں الف لام میم صاد. اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ سورہ آراف کے آغاز میں استعمال ہوا. اسی طرح سے الف لام میم را. اس کو اگر آپ لوگ دیکھیں یہ سورہ رات کے شروع میں استعمال ہوا. اور کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں وہ ان کی تعداد 2 ہے جو ہے نا 5 حروف پر مشتمل ہے. اس میں ہمارے پاس آتا ہے ایک کاف ہا یا عین صاد. یہ سورہ مریم کے آغاز میں استعمال ہوا. اور ایک حامیم عین سین کاف ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ شورى کے آغاز میں استعمال. یہ تو تھا ان حروف مقطعات کے متعلق کہ کہاں کہاں استعمال ہوئے اور کتنی. میں نے بتایا کہ یہ 14 حروف مقطعات ہیں، 29 مرتبہ 29 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے. اب ان حروف مقطعات سے متعلق بہت سی آراء ہیں علماء اکرام میں، صوفیاء اکرام میں، بہت سے لوگوں میں. عام طور پر یہی کنسپٹ ہے یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا مطالب، جن کے مطلب جو ہے نا صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، ہر علم، ہر ایک الفاظ، ہر ایک معنی میرے اللہ کو پتہ ہے اور میرے اللہ کا علم ہے اور یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا ہے. تو آپ یہ تو سمجھتے ہیں، یہ تو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا مقصد ہے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ایک معلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک علم اس کے پاس ہو اور وہ کسی کو دینا؟ علم کی یہ تو اگر آپ لوگ دیکھیں علم کا یہ تو اصول ہی نہیں ہے کہ ایک معلم کے پاس علم ہو اور وہ آگے بھیجنا اور وہ آگے کسی کو دینا. ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر علم اپنے خادمین، اپنے شاگردوں یعنی اپنے اصحاب کی طرف منتقل کیا اور اصحاب سے وہ علم چلتے چلتے اب تک بھی چل رہا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کیونکہ ہر علم ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی اللہ پاک اسے علم عطا کرتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری جو بات ہے کہ ہر علم ہر ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا، چند لوگوں کے پاس، کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ حروف مقطعات قرآن پاک کا ہی حصہ ہے. اور قرآن پاک سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا کر بھیجا تو ہے کوئی جو سمجھے، جو سوچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سمجھنے اور سوچنے کی ہے. قرآن پاک آسان ہے، قرآن پاک قابل فہم ہے، قرآن پاک سمجھا جا سکتا ہے، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے سوچنے اور سمجھنے کی. کیونکہ ایک اسی طرح کی ایک اور آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. تو اب ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے.
اور ہدایت رحمت اور بشارت ہے ماننے والوں کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس آیات کی، یہ آیات بھی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ قرآن پاک میں ہر ایک بات کو واضح واضح انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو بھی قرآن پاک کو مانے گا، جو بھی قرآن پاک پہ ایمان لائے گا، جو بھی اللہ کو مانے گا، اس کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو سب سے بڑی رحمت علم بھی ہوتا ہے، تو اللہ پاک کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، جس پر وہ مہربان ہو جائے اس کو جو ہے یہ علم عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ لَتُلْقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنَّا حَكِيمًا وَعَلِيمًا۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہے جو صاف صاف بیان ہوئی بلا شبہ، سوری وَإِنَّ لَتُلْقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنَّا حَكِيمًا وَعَلِيمًا، تو بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہی ہے کہ ہر ایک آیات، ہر ایک لفظ اس حکیم کی طرف سے اور علیم کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کو دیا جا رہا ہے، اس کے انسانوں کو، اس کے بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے ضرورت صرف اس بات کی، قرآن پاک میں ہمیں جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا؟ ہوتا زن ہونا پڑے گا، اس کے اندر مدبرانہ سوچ انداز سے اس کو سوچنا پڑے گا، تب جا کے ہر ایک بات کی سمجھ آئے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، سمجھ اس میرے مالک نے دینی ہے، جس کو چاہے دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے لیے راہ بناتا ہے جس کے لیے مرضی، اور وہ خود راستے دکھاتا ہے، طالب کو وہ خود راستے دکھاتا ہے، جو طلب رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے پر لے جاتا ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اب یہ دیکھیں شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی آیات نہیں، کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے قرآن پاک میں جو سمجھ نہ آنے والا ہو۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ متقی ہو، اس کی طلب رکھیں، اللہ سے خالص ہو، تب وہ اللہ یہ علم عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک اور آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور واضح تعلیمات پر مشتمل ہے، جو راہ ہدایت دکھانے والی اور فرق بتانے والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، یہ تمام آیات یہی بتاتی ہیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ قابل فہم، ہر لفظ کو سمجھا جاتا ہے، ہر لفظ سمجھ آنے والا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس کے طالب ہوں۔ اب یہ کن لوگوں کو سمجھ آتا ہے؟ یہ کن لوگوں کے بارے میں جو ہے نا، کن لوگ، کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس علم کو پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایسے لوگوں کے بھی نشاندہی کر چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ محکم آیات کا۔ اب محکم آیات کیا ہوتی ہے؟ وہ آیات جو ہر کسی بھی دور میں جب پڑھی جائے اس دور کے مطابق ہونے والے افعال، اعمال یا ہونے والے بات یا اصولوں کو بالکل واضح طور پر کیا کرتی ہو، لوگوں کے سامنے لا رہی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ایسی آیات ہوتی ہیں جو ہر ایک بندے پر، ہر ایک ماحول میں لاگو ہوتی ہیں۔ جبکہ کچھ آیات کے بارے میں اللہ تبارک فرماتا ہے یہ ایسی آیات ہوتی ہیں جو متشابہات ہوتی ہیں۔ پہلے تو پتہ ہونا چاہیے متشابہات کیا ہوتی ہیں۔ متشابہات ایسی آیات ہوتی ہیں جن میں اشتباہ ہوتا ہے، یعنی ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بندے کو سمجھ نہ آئے، ایک وقت میں ایک بندے کو وہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن اہل علم ایسے بھی ہو سکتے کہ انہیں پتہ نہ ہو۔
اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ہر ایک علم دیا ہے. تو یہ متشابہات ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اہل کتاب کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر پوری طرح سے راسخ العقیدہ ہوتے ہیں. تو راسخ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات کے معنی راسخ العلم لوگوں کو ہوتے ہیں. راسخ العلم کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. راسخ علم وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ ڈرنے والے ہوں، اس بہت زیادہ متقی ہوں، اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں اور خالص اللہ کی طلب رکھنے والے ہوں. یہ لوگ ہوتے ہیں متقی جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ڈوبے رہتے ہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں راسخ العقیدہ. جب ان کے سامنے کوئی بھی بات آتی ہے تو خود بخود الفاظ بولنے لگتے ہیں، ہر ایک چیز ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، ان کو ہر ایک چیز راستہ دکھاتی ہے. تو یہ الفاظ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کی میراث ہے، ایسے ہی لوگوں کی سمجھنے کے لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور یہی لوگ اصل میں کیا کرنے والے ہیں، آگے لوگوں کی ہدایت کرنے والے ہیں، لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہیں. اور انہی کے بارے میں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لکم نورا تمشون، تو اللہ تمہارے لیے ایک نور بنائے گا جس میں تم چلو گے. جب کوئی بندہ علم کا طالب ہوتا ہے، جب کوئی بندہ علم کا طالب ہوتا ہے تو اللہ اس پر اسرار کھولتا ہے، اللہ اس پر علم کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں میں نور بھر دیتا ہے، اسی نور کی روشنی میں وہ چلتے ہیں. تو یہ راستہ ہے، راستہ مل جانا ہی ضروری ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ دے دیتا ہے تو پھر سارے کے سارے راز کھل جاتے ہیں. اسی طرح سے اب ہم بات کریں ان حروف مقطعات کی، تو حروف مقطعات کے بارے میں بہت عرصے سے لوگ جو ہے نا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر تجسس رہا ہے. بہت سے علماء نے، بہت سے صوفیاء نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک میں سے ان حروف مقطعات کی ترتیب پالی اس نے سب کچھ جان لیا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو تھیلے ملے. ایک تھیلا وہ ہے جو میں نے لوگوں تک پہنچا دیا، ایک تھیلا وہ ہے جسے میں نے کیا کیا ہوا ہے، خاص مخصوص لوگوں کو دیا ہے. اگر وہ میں عام لوگوں تک پہنچا دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں. تو شاید بڑی بات نہیں سے ہو، کیونکہ دیکھیں ہر ایک چیز ہر دور میں سمجھ آنے والی نہیں. حروف مقطعات بھی ان متشابہات میں سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے سر ہے، اللہ کے راز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کھلنے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چھپے رہیں. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک دور میں وہ واضح نہیں ہوئے کسی اور دور میں واضح ہو جائے. تو اسی کے مطابق دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں تاریخ میں ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو لوگ جو اساتذہ اکرام ان حروف مقطعات کی ترتیب پا چکے، ان حروف مقطعات کے راز سے واقف ہوئے، ان کے پاس ہر ایک چیز، ہر ایک بات کھل کر سامنے آ گئی. اب میں اگر بات کروں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے بارے میں تو بہت سارا، وہ ایسے استاد ہیں جن کو ہر ایک جو ہے نا حرف کے اوپر عبور تھا، میرے خیال میں عبور تھا. تو انہوں نے انہی حروف سے متعلق جو ہے نا باتیں کی، انہی سے متعلق جو ہے نا انہوں نے آگے بتایا. تو اب ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ہوگا کہ محی الدین کی قبر اس وقت ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگی. اب سوچنے والے لوگوں نے اس پر بڑے حیران ہوئے یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن 200 سال بعد وہی ان کا دیا ہوا سٹیٹمنٹ کیا ہوا، درست ثابت ہوا. کیوں؟ جب سلطان سلیم شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے حکم دیا کہ محی الدین کی قبر کو ڈھونڈو، تو پھر وہ ظاہر ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شیخ محی الدین
रहमत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने 200 साल पहले ये कैसे बता दिया, इन्हीं हरूफ इन्हीं अल्फाजों के ऊपर अबूर हासिल करने के बाद। इसी तरह से अब आगे आ जाए, उन्हीं से मुतालिक है। अब उन्होंने अलिफ लाम मीम, सूरह नूह में इस्तेमाल होने वाले अलिफ लाम मीम की जब उन्होंने वजाहत की तो वो कहते हैं अब इसी रूम सूरह रूम की जो पहली है गोलेबत और रूम, उसको अगर आप लोग देखें तो उसके अल्फाज की तादाद भी कितनी बढ़ती है, 583, जो कि उसके उस सन को जाहिर करती है जब वो रूम पर गलबा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ अल्फाज में बहुत कुछ मौजूद है, इन्हीं हरूफ मुक़त्तियात में बहुत कुछ मौजूद है। अब इसी तरह से अब मैं भी एक तालिब हूँ, मैं भी एक जो है ना क्या हूँ, एक अदना सा तालिब हूँ जो इस फील्ड में या ऐसे समझ इस शोबे में इस तजस्सुस में पड़ा हुआ हूँ। तो मेरे सामने भी कुछ बातें आई हैं तो वो भी मैं आप दोस्तों के सामने जरूर रखूंगा। हो सकता है कि वो मेरी राय हो सकती है, हर बंदा इजहार कर सकते हैं अपनी राय का, मैं भी अपनी राय का इजहार करूंगा, हो सकता है वो ठीक हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें तो आप लोगों के सामने अब ये देखिए मैं एक बात करता हूँ। अब हमारे पास कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले इन हरूफ मुक़त्तियात में पहले हमारे पास क्या है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, उसके बाद फिर अलिफ लाम मीम, फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम साद। क्यों? अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये पहला अलिफ लाम मीम तो वो रास्ता बता रहा है, वो अल्लाह के बारे में क्या कर रहा है, निशानदेही कर रहा है। अब आगे इंसान को के बगैर देखे, बगैर उसके जो है ना उसके सबर नहीं आता, तो इस वजह से अलिफ लाम मीम साद सूरत का भी जिक्र आ गया। तो इसका मतलब ये है यहाँ कोई तरतीब है। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप गौर करें तो हमारे पास इन हरूफ मुक़द्दियात में से जो हा मीम है ये 7 बार इस्तेमाल हुआ। अब ये क्यों 7 बार इस्तेमाल हुआ, ये इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है। हा मीम ये जो है ना 7 बार इस्तेमाल हुआ है। इसी हा मीम को अगर आप लोग देखें, इसी के बारे में एक जगह पे ये कहा गया है कि ये हा मीम जो है असल में हयात को और हयात की बारे में बता रहा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा है। क्योंकि कुरान पाक में एक जगह पे अल्लाह पाक फरमाते हैं वाजअलना मिनल माइ कुल्ल शाइन हिया, तो हमने पैदा किया हर एक चीज को किससे, पानी से, हर जिंदा चीज को पानी से। अब हया यहाँ पे ही जो है उस हया की तरफ दलालत कर रही है और मीम जो है माँ की तरफ, क्योंकि तमाम चीजें किससे पैदा की गई है, पानी से। तो अब यहाँ से क्या पता चला, अब ये क्या बता रहा है हामिम। अब इसी तरह से आगे एक जगह पे सूरह शुरा में जब हामिम इस्तेमाल हुआ तो उसके साथ एन सिम काफ, अब ये एन सिम काफ ऐसे ही नहीं आ गया, एन सिम काफ हमारे पास उस मखलूक की निशानदेही कर दी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की है। अब उनमें अगर आप देखें तो हमारे पास मलाइका है, फरिश्ते, उसके बाद हमारे पास जिन है, उसके बाद हमारे पास मादी और जिस्म है, जितने भी जिंदा जानदार हैं जो जमीन पर या किसी भी और फलक पर पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये ऐसे नहीं हो गया, ये क्या बता रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। असल में इन्हीं हरूफ के अंदर पूरी कायनात का इल्म मौजूद है। अब अगर मैं इसी के साथ मिसाल के तौर पर बात करूं, काफ हा या ऐन साद, यहाँ पे 5 हरूफ है, ये 5 हरूफ क्या ज़ाहिर कर रहे हैं, ये इंसान के बारे में बता रहे हैं, इंसान क्या पूरे जानदारों के बारे में बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं मादा हयात क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब ये डीएनए जो होता है इसको अगर आप लोग देखिए ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है और उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। अब उन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आप लोग देखें तो उनकी हमारे पास टाइप्स जो है 5 है। वो 5 न्यूक्लियोटाइड जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से क्या होते हैं, तरतीब पाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानदार वजूद में आते हैं। अब वो 5 न्यूक्लियोटाइड जो है एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये 5, ये ऐसे 5 होंगे, इत्तफाकन 5 होंगे, ये 5 इत्तफाकन नहीं है, इन्हीं की तरतीब से। और यही तरतीब ही अल्फाज की असल में क्या है, पूरी कायनात की जो है ना क्या कर रही है, बना रही है।
بگاڑ رہی ہے، انہی کے حرکات سے، انہی کے ملاپ سے ہر ایک چیز کا وجود ہو رہا ہے، ہر ایک چیز ترتیب پا رہی ہے۔ تو یہ کیسے ترتیب پا رہی ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں انہی حروف مقطعات میں موجود ہیں، انہی حروف مقطعات میں موجود ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے پاس ان الفاظ کا علم آ جائے، انہی الفاظ کے ملاپ سے ہی پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ ہر ایک انسان کے اندر مختلف خصوصیات آ رہی ہیں، مختلف خصوصیات چھپ رہی ہیں، مختلف انداز اپنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا اور سارا علم کس میں ہے؟ انہی حروف مقطعات میں ہے۔ تو دوستو، ان حروف مقطعات کے متعلق آج کا ہمارا یہ جو ہے نا تعارف ہی تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں تھوڑی بہت بات ہو جائے۔ تو یہ سارا ایسے نہیں ہو گیا، جو ہوا کیا، اللہ کی طلب میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنا دیے، کچھ اساتذہ کرام ہمارے سامنے، کچھ جو ہے نا رہنما ہمارے لیے پیدا کر دیے، بنا دیے، جنہوں نے ہمیں جو ہے نا پوری طرح سے تربیت، اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے نا کیا کیا، تربیت کیا، پھر ایسے ایسے اسباب کیے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز، جو باتیں تھی وہ کھولتا گیا اور ہمارے ذہن میں آتی گئی۔ تو وہی باتیں جو میرے اللہ کی طرف سے مجھے جتنا علم عطا کیا گیا، یا جتنی بھی بات جو ہے نا مجھے پتا چلی، میں نے سوچا کہ وہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ان اساتذہ کرام کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت ہی مہربانی ہے ان کی، وہ بہت مہربان ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ ان میں سے ایک پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی صاحب ہے، اسی طرح سے ہمارے بہت ہی محترم ماسٹر مختار احمد صاحب ہیں، اسی طرح سے ایک اور ہمارے مرشد جناب محمد امتیاز صاحب، محمد امتیاز عرف آجم سے۔ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے جو ہے نا راستہ دکھایا، تو اب اسی راستے کے مسافر ہونے کے سبب جو باتیں آ رہی ہیں، ہم اپنے حصے کی جو گانے ہیں، یا اپنے حصے کے جو اسباق ہیں، وہ جو ہمارے ذہن میں آئے وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور جو ہے نا شیئر کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ دوستوں کا تعاون بہت ضروری ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ دوست ان لیکچرز کو مسلسل سننا چاہتے ہیں، تو آگے ہم الف لام میم اور اسی طرح سے تمام حروف مقطعات پر بات چیت کریں گے، اور ان کے متعلق مکمل ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، ان ویڈیوز کو سنیں، ان کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آگے اس میسج کو بھیجیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔